اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر سچے اور متقی مومن کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں نہ صرف ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ ہمیں نہایت دلکش انداز سے اس نیکی کی طرف مائل بھی کرتا ہے۔ بار بار قرآن پاک میں ذکر ہے، بہت دفعہ ذکر ہے، اور ہم جو ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جاتا ہوگا خالی جس میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے تلقین نہ کی گئی، اور بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ آپ کو تلقین کرتا ہے، اس کی یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر کیا دیا جائے گا۔ انسان چونکہ آپ کو تھوڑا سا ظاہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتا ہے اور اس کو بدلے میں چیز کا جو ہوتا ہے وہ طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بنائے ہوئے بندے کی فطرت کو، اور وہ بار بار بتاتا ہے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، آپ اس سے کیا نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ بعض چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا اس کو۔ جیسے میں نے کہا کہ بعض چیزیں جو آخرت کے حساب سے ہوں گی وہ آخرت کے حساب سے دی جائیں گی، جو دنیاوی حساب سے ہوں گی وہ دنیا میں خدا آپ کی آل اولاد میں اور آپ کے خاندان میں اس چیز کو جاری کرے گا۔ اس چیز کو تھوڑا سا آگے اگر ہم بڑھائیں اور چیز دیکھیں تو یہ بالکل پریکٹیکل سینیریو ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ تحقیق کرنا چاہیں، جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ تمام چیزیں انسان کی سوچ سے تخلیق ہوئی ہیں، انسان نے گہری فکر کی ہے کہ کس طرح سے وہ بنائے گھر، تو اس نے اس طرح سے گھر بنائے، اس کے اندر جدت آتی رہی جو آپ یہ موجودہ شکل دیکھ رہے ہیں۔ گاڑیاں، ورنہ جو سواریاں ہوتی تھیں جانوروں کی ہوتی تھیں، یہ سب انسان کی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہمارا شعور بیدار ہوتا ہے، اور ہمیں یہی چیز میسج ملتا ہے قرآن سے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ترغیب شروع سے دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ غور و فکر کریں پریکٹیکلی، جو ہے وہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنا ٹائم لیں تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کے خاندان میں اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ میں حسن نقوی جرمنی سے بول رہا ہوں۔ حسن نقوی صاحب جرمنی سے، خوش آمدید۔ جی، یہ میں کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکتا ہوں نا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں آپ نمبر لکھ لیں، نمبر ان کا لکھ لیں۔ جی آپ کا جو نمبر ہے ہم نے نوٹ کر لیا، آپ کو ہم پروگرام کے بعد کال بیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ لکھ لو پہلے۔ ٹھیک ہے، میں تو ابھی نکل جاؤں گا۔ ایک اور نمبر 0049۔ جی اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرا نمبر نوٹ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی۔ تو اس کو میں کیسے اس کو ٹرانزیکشن کروں؟ وہ جو آپ کو کال جب کریں گے ایڈمن سے، تو پھر آپ سے وہ آپ کا جو کارڈ نمبر وغیرہ ہے وہ لیں گی، اور اس کے بعد اس میں سے جتنا آپ چاہتے ہوں گے اماؤنٹ جو ہے وہ لے لیں گی۔ صحیح ہے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے اجر عطا جرمنی سے۔ فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں کہا کہ نہ ہم بھاگنے والے ہیں نہ خستہ پڑھنے والے ہیں، بالکل نہیں۔ کیوں کہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی نص کہ ہم تم کو اتنا تم پر بوجھ ڈال دیں اتنا تم اٹھا سکو۔ تو یقیناً اس آزمائش میں جس میں خدا ڈالتا ہے تو اس سے نکالنے کے اسباب بھی خود مہیا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم تو پروگرام لے کر بیٹھے ہیں، سامنے بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ خدا مومنین کے دل میں کہاں کہاں پر جو ہے وہ ڈال رہا ہے، اور وہ جو ہے اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنی مسئولیت سمجھ کے جو ہے وہ، بلکہ میں اسی کے ساتھ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں جزاک اللہ، کیوں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشن ہے محمد وآل محمد کا، ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، بشمول ہماری سب کی اپنے اپنے الگ طریقے ہیں اس میں شرکت کرنے کے۔ میں شرکت کروں یا آپ شرکت کریں، جزا دینے والی ذات خدا کی ہے، نہ میں کچھ دے سکتا ہوں نہ مجھے آپ کچھ دے سکتے ہیں۔ صرف احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنی ذمہ داری لیے بیٹھے۔ آپ کا احساس بیدار ہوتا ہے، آپ اپنی جیب پر نظر کرتے ہیں میں خدا کے لیے کتنا انفاق کر سکتا ہوں رزق حلال میں سے، یہ بس فرق ہے، صحیح معاملہ صرف یہ ہے۔ مگر ان دی اینڈ آ کر جو ہے وہ یہی ہو جاتا ہے خدا کس کو کتنی توفیق دیتا ہے، ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ کیونکہ بغیر توفیق خدا، بغیر لطف الہی شامل ہوئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتی ہوں علی بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ آپ کے جذبہ اور دل دیکھتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے، اس کے بعد وہ اور موقع اور رزق اور وسائل پیدا کرتا ہے، اور بندے کے دل میں خود بخود ایک پیدا ہوتی ہے کہ میں
یہ جو مجھے مل رہا ہے میں اس میں سے پھر اللہ کا حصہ نکالوں. بالکل. اگر اس بات کو پلٹ لیں تو اس میں مولا کا ایک قول مل رہا ہے ہمیں فوراً, جو ہمیں ابھی یاد آ رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اس پر خدا کی طرف سے رحمت ہے. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, اس کو موقع فراہم کرنا کہ دیا ہوا بھی مال میرا ہے, سارا کچھ خدا کا ہے. مال میرا دیا ہوا, وسائل تمہیں میرے دیے ہوئے, کرو گے میرے نام پہ خرچ تمہارے نام سے لکھوں گا. مال خدا کا ہے, جھولی میں ہماری ڈالا, دے کر بھی پھر دوبارہ نواز رہا ہے آپ کو. بھائی اگر مجھے بات کرنے کی صلاحیت نہ دیتا, گونگے ہوتے ہیں سے لوگ, اگر بات کرنے کی صلاحیت نہیں دیتا کیا میں حصہ ڈال سکتا تھا؟ تو مجھے خدا کا شکر کیا ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں اللہ کا پاک نام اپنی زبان پہ جاری کروں. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر میں ادھر متوجہ نہیں ہوں تو میں غافلین میں سے ہوں. مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ محمد آل محمد سے وابستہ کیا, میرے زبان پہ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو جاری کیا. مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر میں یہ نہ بول سکتا تو سوچتا تھا دل میں, مگر بولنے کی سعادت سے محروم رہتا. تو اگر میں اس سعادت سے محروم نہیں ہوں تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. نماز کی صورت میں اس کے علاوہ میں اس کی تسبیح کروں, خدا کی پاکیزگی کو, اس کی طہارت کو بیان کروں. بالکل. تو یہ چیزیں انسان کی مسئولیت ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے. سے غافل نہیں ہونا چاہیے, کبھی پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری اپنی کوالٹیز ہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں, اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن سے اللہ نے ان کو چھین لیا ہوا ہے. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کی طرف دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوئی ہے. میں وہی بات کر رہا تھا کہ آپ پریکٹیکلی جا کر جب انسان اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے, اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے, خود کو مطلب غور و فکر کے لیے ٹائم دے, محاسبے کا ٹائم بھی, غور و فکر کے لیے ٹائم دے. اور رفع فرماتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کسی بھی چیز کو کہ اس کے اندر خدا کی توحید کو پاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہیں, اس کے ضمن میں نے عرفا کا یہ قول نقل کیا کہ آپ ہر چیز کے اندر خدا کی معرفت کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ہر چیز پر, جس دنیا میں جس چیز پہ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے اس سے آپ کو توحید مل سکتی ہے. آیا کہ آپ کے قلب کی آنکھیں روشن ہو اور وہاں سے بینائی جاری ہو, کیونکہ مومن سے مولانا نے فرمایا پھر کہ مومن کی نگاہ سے بچو, کیوں کہ وہ ہمارے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ میں خدا کا نور شامل ہوتا ہے, اس لیے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جس چیز کو عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. تو اصل چیز ہے نگاہ دیکھنے والی. تو اگر وہ نگاہ خدا مرحمت فرما رہا ہے, انسان کو دے رہا ہے, تو وہ دیکھ لے گا کہ کہاں پر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, میں کس دور میں ہوں, کس جگہ پر ہوں. یہاں پر اس وقت میڈیا ہمارا کیا کام کر رہا ہے, چاہے وہ موصل کے اندر کرائسس ہو, چاہے وہ عراق میں کسی اور شہر میں کرائسس ہو, چاہے شام میں کرائسس ہو, چاہے پاکستان میں کرائسس ہو, ہندوستان میں کرائسس ہو, چاہے یمن میں کرائسس ہو, چاہے سعودیہ کے اندر کرائسس ہو, آپ کا میڈیا صبح کو 10 بجے پہلے شو میں اس بات کو لے کے سامنے بڑھتا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اپنی مسئولیت سمجھتے ہیں, اس پر آواز اٹھانا. یہاں سے بیٹھ کے ہم کوئی کہے کہ آپ چیخیں کہ جی ٹارگٹ کلنگ کیا آپ بند کرا سکتے ہیں, تو کیا میں بات بھی نہیں کروں؟ دیکھیں وہ آواز اٹھانے والی بات ہے نا, اس طرح تو کیا میں بات بھی نہ کروں؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کنکری ماری جائے گی تو ارتاش پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ بات تو کی جائے گی. تو آپ کا میڈیا ہر طرح سے, چاہے وہ خبر کی شکل میں ہو, چاہے معرفت دینے کی شکل میں ہو, چاہے اس چیز کے اوپر تبصرہ کرنے کی شکل میں ہو, چاہے ان کتابوں کو جو آپ کے دسترس میں نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے علماء کی کتابیں, ان کو لا کر عام فہم زبان میں آپ کو لیکچرز کی شکل میں علم آپ تک ٹرانسفر کرنے کی شکل میں ہو. کسی چیز سے آپ کا ٹی وی آپ کے پیچھے نہیں رہا. ہمارے تمام پروگرامز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہیں, تمام چیزیں. کوئی جا کر کہتے کہ یہاں سے کس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے. علم اور معرفت کے دریا بہائے گئے. لینے والا انسان جو ہوتا ہے, جو لینے والا بنتا ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا جسٹ 1 کلک کے اوپر ہے, تو وہ دیکھ لیتا ہے, اس کو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. توفیق خدا مرحمت فرمائے, اگر توفیق نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پھر تو وہی جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دے تو پھر دل کھل نہیں سکتا, کچھ نہیں, پھر ان کو دکھائی نہیں دے سکتا, اور دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو پھر تو روشنی کا سوال ہی نہیں. اب ہم کتنے بعض لوگ وظائف بھی اس طرح کے کرتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ مولا کی ایک بار زیارت ہو جائے. کیا کربلا میں سارے یزیدی امام حسین السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ لیں. تو کیا وہ افضل ہو گئے؟ نہیں. تو کیا وہ مومنین سے افضل ہو گئے؟ جو ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا, مگر انہوں نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا, وہ پتھر مارا کیے. ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہوئی تھی. جبھی مولا نے کہا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو, پہچانتے بھی ہو, میں کون ہوں, کس کا فرزند ہوں, مگر تم میرے ساتھ ظلم روا رکھتے ہو, کیوں کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام پڑا ہوا ہے.
تمہاری آنکھوں کی بصیرت نہیں ہے, نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, ان کی دل کی آنکھوں کو دیکھ تو رہے ہیں مگر ان کے اسٹیٹس کو نہیں پہچان رہے, ان کی اتباع نہیں کر رہے, توفیق نہیں دی اللہ نے, توفیق نہیں دی, اس کو سلب کر لیا, توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی کوئی نہیں جب اللہ توفیق دینا بند کرتے ہیں. تو وہ مال پاک کیسے ہوگا؟ خدا کی راہ میں انفاق کرنے سے, خدا کی راہ میں. اپنی مسئولیت سمجھے آپ, یتیموں کے حق کو آپ کے اوپر مقرر کیا گیا, بیواؤں کے حقوق کو آپ کے اوپر وہ کیا گیا, غریب مومنین کے حقوق آپ کو جو وہ آپ کے اوپر مقرر کیے گئے. آپ اپنی مسئولیت سمجھے کہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پر آپ کی آواز کا سوال ہے, میڈیا کے سوال ہے, جہاں روز صبح سے آپ کا میڈیا آپ کے لیے جو ہے وہ پہلی آواز اٹھاتا ہے. پوری دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی, آپ کا میڈیا کھڑا آپ کی اپنی زبان میں آپ سے بات کرے گا, پوری دنیا سے بات کرے گا, سب کو بتائے گا کہ دیکھیں جی یہ کام کر رہے ہیں, کام درست نہیں ہے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہزاروں وہ کتابیں جو ابھی تک اردو میں ہماری ٹرانسفر نہیں ہوئی, پتہ ہے آپ کو, ہمارا 60% ڈیٹا جو ہے 80% وہ آج بھی جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ہمارے پاس, اردو میں ٹرانسفر نہیں ہوئی, انگلش میں تو بہت کم ہے. وہ لا کر یہ علماء کرام اس میں سے چیزیں نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, معمولی بات ہے. اور بیٹھے بٹھائے آپ کو, یعنی اسکرین کے سامنے ہزاروں ڈالر میں نہیں مل پائیں گی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹر کون ہیں, کون سی شخصیات کون ہیں. وہ آپ کو ایک اپنے پروگرام میں دقیق خون جگر, میں کہوں گا اگر خون جگر پیش کرتے تو یہ کم نہیں ہوگا. خون جگر ہے ریسرچ, جو 20-20 سال انہوں نے حوزات میں پڑھا ہے, جو وہاں پر جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے, تو وہ اس کی ایک پروگرام کہنے کا ایک پروگرام ہوتا ہے. ہمارے اور ان کے پروگرام بڑا فرق ہوتا ہے. ہم تو صرف بات کر لیتے ہیں, وہ دقیق نگاہ ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ریسرچ جو ہے وہ خون جگر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ اس کے دوسرے پہلو ہیں چینل کے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک وہ نہیں ہے. شاید ہماری آپ کی سوچ, ہیلتھ کے شوز ہوں, کرنٹ افیئرز ہو, آپ کی طب کے اوپر ہو, آپ کی لیگل اس کے اوپر ہو, آپ کا کون سا شعبہ ہے جس پر ہم یہاں گفتگو نہیں کرتے, تو اس کو چراغ کو بجھ جانے دیں. پاسبل ہے؟ بجھنے دیں گے ہی نہیں. نہیں, کیوں کیا ہم اپنی مسئولیت کو نہیں درک کر سکتے؟ خدا نے ہم کو اتنی توفیق نہیں دی کہ ہم اپنی مسئولیت کو سمجھ سکیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم اس کا احساس نہ کر سکیں. اس کا احساس رکھتے ہیں, اس کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں, اس کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے بننے کے مراحل کو بھی جانتے ہیں کہ ایک دم یہ شکل نکل کے نہیں آتی. یہ بڑی محنتوں کا, بڑی فکروں کا, بڑی سوچوں کا, بہت اسٹریس لینے کے بعد جو ایک چیز ادارے بنتے ہیں, اور اداروں کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جاتا. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ مولا کے سامنے جواب دیں. ہم تک کام کرتے رہیں گے. جیسے اپنی اولاد کو ان کے اوپر اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, ان کی دن رات اپنی جو ہے ماں باپ جو ہیں وہ اپنی لگاتے ہیں ان کے اوپر, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, تو کبھی پاسبل ہے کہ وہ جب جوان ہو جائے اور اس کو ضرورت پڑے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ انہیں ساری عمر جو ہے وہ پریشانی میں ان کے لیے جد و جہد کرنے میں, ان کے لیے محنت کرنے میں گزاری ہے. ان کو بہتر کیا کسی ماں کا بیٹا 80 سال کا بھی ہو کر بیٹا نہیں رہتا؟ بیٹا نہیں رہتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہے میرا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہی بچہ ایک مرد یا ایک مکمل عورت بن چکے ہوتے ہیں, ان کے اپنے بچے ہو چکے ہیں, لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ان کی فکر ویسے ہی ہوتی ہے, اسی طرح جیسے ان کو جب وہ 8 سال کے تھے, 6 سال کے تھے, 7 سال کے تھے تب ہوتی ہے. یہ پودا جس نے لگایا اس کو پتا ہے, جس کے نام پہ لگا, ٹھیک ہے نا, اس ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب. جی موسی بھائی, آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام, خوش آمدید نقوی صاحب. ماشاءاللہ جشن کا دن گزر جائے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آئندہ بھی جشن منانے کی توفیق عطا کرے اور زندگی اور تندرستی عطا کرے. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. ہیلو ہیلو, میں لائن ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, دوبارہ شامل ہو جائیں گے. نقوی صاحب جی ہمیشہ بہت مفید اور اعلیٰ گفتگو فرمایا کرتے ہیں, اور بڑی کچھ ایسے پوائنٹس پر ہمیشہ ایک دوسرا پہلو بھی دکھاتے ہیں چیز کا. ایک میرا خیال سے دوبارہ شامل ہوئے. ہیلو, السلام علیکم. کال کٹ گئی تھی, پتہ نہیں کیا ہوا. جناب جی جو آپ فرما رہے تھے فرمائیے. جی آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کی اپیل کا چل رہا ہے سلسلہ, تو ہمارا تو سلسلہ 7 سال سے مسلسل ان کے ساتھ تعاون بھی ہے اور چل بھی رہا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. اور میں یہ کہوں گا ہر اس دیکھنے والے سننے والے کو جو دل میں آل محمد کی محبت بھی رکھتا ہے
اور یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا کوئی سلسلہ ایسا تعلیمی چلے کہ جس سے ہماری آنے والی نسلیں اپنے مذہب سے بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ان کو جان بھی سکے کہ ہمارا مذہب حقیقت میں کیا ہے. تو یہ ایک یونیورسٹی ہے. اب ہدایت ٹی وی ایک ٹی وی اسٹیشن نہیں ہے, ایک چینل نہیں ہے, بلکہ ایک یونیورسٹی ہے جو ہر اس بچے کو, اس والدین کو یہ دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے دین کو سمجھیں تو آؤ ہدایت پہ آؤ. ہدایت آپ کو ہر قسم کی تعلیم بھی دے گا, ہدایت بھی دے گا, اور زندگی کے وہ گر بھی سکھائے گا جس میں آل محمد نے فرامین کے ذریعے ہمیں تک پہنچائے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر اپنی اولادوں سے مخلص ہو, اپنی اولادوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو, اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہو, اور اپنی اولادوں کے حق میں تم اچھا سوچتے ہو اور سوچنا چاہتے ہو, تو آؤ پھر ہدایت کے ساتھ تعاون کرو. ہدایت آپ کو ہر چیز مہیا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور کرے گا. یہ ہدایت کا دعویٰ اس لیے ہے کہ ہدایت کے سر پہ آخر الزمان کا سایہ ہے, اور آخر الزمان کا سایہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اور میں سمجھوں گا کہ ہر اس آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے خیال میں نقوی صاحب کی کال میں کوئی ڈراپ ہو گئی. بالکل صحیح. دیکھیں نقوی صاحب بھی اپنے حصے کا جو بالکل دیکھیں میں نے کہا نا کہ جو انسان اپنی مسئولیت کو سمجھتا ہے, جس کے قلب کی آنکھوں کو خدا نے کھول رکھا ہے, بالکل وہ ضرور اپنا حصہ ڈالے گا. وہ حصہ ڈالے بغیر رہ نہیں سکتا, وہ رہ نہیں سکتا. کیوں کہ وہ جس طرح دیکھیں نا, جس طرح انسان کا دل بے چین ہوتا ہے بالکل, تو وہ اس بے چینی کو محسوس کرتا ہے انسان, وہ ڈالے گا. بالکل صحیح, وہ ڈالے گا. ایک مرتبہ اس کے اندر سے یہ بات اٹھتی ہے. اور ایک بار میں علی بھائی یہ دوبارہ بتاتے چلوں کہ ہمارے جو ہدایت ٹی وی کی جو منتھلی انکم ہوتی ہے اور منتھلی جو خرچے ہوتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں وہ 46,840 پاؤنڈز ہوتے ہیں, اور ہماری جو منتھلی انکم ہوتی ہے وہ 32,900 پاؤنڈ ہوتی ہے. تو ہمیں ہر مہینے جو ہے 13,940 یعنی تقریباً 14,000 پاؤنڈ کا جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. اور وہ بھی اگر ہمارے ممبرز جو ہیں وہ اس تعداد تک پہنچ جائیں تو ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ کچھ کمی ہے. اس میں آپ لوگوں کی محبت سے, آپ لوگوں کی عقیدت سے جو آپ رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے لیے, ان کے صدقے جو آپ یہ کوشش کرنا چاہیں گے, یہ جو ممبرشپ آپ بڑھائیں گے, اور 14 پاؤنڈ تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسکرین پہ بھی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی تفصیل کے ساتھ, اور بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, تاکہ کیونکہ فیملی میں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہماری فیملی ہے اور آپ کو ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہدایت آپ تک کس طرح پہنچتا ہے, کس طرح ہدایت کی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں, کتنی ایفرٹ اس میں ان پٹ کتنا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ نوبت کیسے آتی ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو کمی ہے, اس کو جو ڈیفیشنسی منتھلی انکم میں ہوتی ہے اس کو پورا کریں گے. آپ ممبرشپ جو ہے وہ اپنی بڑھائیے 14 پاؤنڈ سے بھی اگر آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, بالکل کوئی محدود نہیں ہے. وہ تو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے کہ جس کو جتنا جو ہے وہ 14 معصومین کے صدقے بھی ہے, اور جتنا آپ کی استطاعت اگر آپ کی زیادہ ہے تو آپ بے شک اس کے حساب سے اس کو بڑھا لیجئے. اور فی الحال ہمیں جو ہے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ جو بلز ہیں ان کو ارجنٹلی ہمیں پے کرنا ہے, کیونکہ یہ نشریات کی کنٹینیوشن کے لیے بہت ضروری ہے, کنٹینیوٹی کرنے کے لیے. اور بہت زیادہ ہمیں نوٹس جو ہیں اس کے موصول ہو چکے ہوئے ہیں. ہم آپ سے اس طرح سے بار بار, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمارے جو ممبرز ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو ہمیں سننے والے ہیں, جن کے گھروں میں سے ہدایت کی آواز بند ہی نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی ہمیں مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے. تو اس لیے ہمارا جو فی الحال 22,000 پاؤنڈ کی جو ہماری ایک آپ سے اپیل ہے کہ اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کیجیے. ہم سب مل کر اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, سب اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس اماؤنٹ کو حاصل کرنے کے لیے, اس اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر مجھے اپنے ناظرین سے, ہدایت سے محبت کرنے والوں سے پوری امید ہے کہ جو منتھلی ڈیفیشنسی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتنے ہمارے پاس ممبر ہوں گے, ہر وہ کان جس تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ اس میں شامل ہوگا, اس کا حصہ دار ہوگا. آپ ہماری فیملی ہیں آلریڈی, اور جو اس مشکل وقت میں ہم سب ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے. بالکل, جو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی اپڈیٹ کیا ہے,
تمام چیزیں بتائیں، چونکہ جو ہمارے پرانے ناظرین نے جو ٹرانسمیشن مستقل جیسے آپ نے کہا کہ جو دیکھ رہے ہیں، تو کل سے جو ہے وہ میجر صاحب نے اور عابدی صاحب نے تمام چیزوں کو ان کو اپڈیٹ کیا تھا، مگر یہ اپیل ہماری اس وقت تک، ہم پھر آپ کو یہ بتائیں، ہماری اس وقت تک یہ اپیل جاری رہے گی جب تک ہم اپنے ہدف کو پا نہیں لیتے، اور یقیناً ہم اپنے ہدف کو بہت جلد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے تعاون سے، آپ مومنین کے تعاون سے اس کو پورا کر لیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ آواز جو ہے وہ صاحب الزمن علیہ السلام کے مشن کی آواز ہے، ان کا جو ہے وہ لگایا ہوا پودا ہے، اور اس سے جو ہے وہ خالصتاً تبلیغی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف امور جو زندگی کے ہیں مومنین کی، جس میں ان کی رہنمائی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہاں سے فری آف کاسٹ ان کو وہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، چاہے ہیلتھ کی ہوں، چاہے لیگل کی ہوں، چاہے کرنٹ افیئرس ہو، چاہے ماحول سے جو ہے وہ ان کو حالات سے باخبر رکھنے کی ہو، یا وہ باقاعدہ جو مکتبی جو فکر ہے وہ یہاں سے مکمل دی جاتی ہے، مکمل دلائل کے ساتھ، اور اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، آپ کا فقہ کوئی سا ہے، آپ ایون مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، آپ جو ہے وہ بالکل فری ہو کے یہاں پر آپ کال کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ احسن طریقے سے ان چیزوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مشن ہے، اور جب مشن ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جس کا مشن ہے وہی اس کا جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اسی نگہبانی کے سائے میں، انہی کے صدقے میں جو ہے وہ ہم اپنے ہدف کو جلد از جلد حاصل کریں گے آپ کے تعاون سے۔ تو یہ اپیل ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی، ہمارے لمحات رہ گئے کہ پروگرام ختم پر ہے۔ دوبارہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبوں کا، آپ کی جو ایفرٹس ہیں جو آپ نہ صرف پیسوں سے کر رہے ہیں بلکہ لفظوں سے بھی کر رہے ہیں، اپنے جو اپنے بھائی دوسرے بھائی بہن ہیں ان کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ کام کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ بالکل، اور ایک دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سیدی و مولائی علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ خدا کا ہزاروں لاکھ لاکھ کا شکر ہے کہ خدا نے ہم کو متمسک رکھا ہوا ہے، کس سے؟ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے دامن میں جو ہے وہ کچھ نہیں، سب سے بڑی نعمت جو تھی نعمت عظمیٰ خدا نے آلریڈی جو ہے ہمارے دامن میں ڈال رکھی ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کس وقت پر کس اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ جی جی جی، تو یہی چیز جو ہے وہ بارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک ہماری بہن لنڈن سے ہیں، اے آئی چودھری، انہوں نے 100 پاؤنڈ ڈونیٹ کیے ہیں۔ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیاں بطفیل محمد و آل محمد، تمام مسائل جو ہیں وہ دور فرمائے، اور آپ کو دین و دنیا کی بے شمار آسانیاں عطا فرمائے، اور سب کے لیے، سبھی ہمارے مومنین بہن بھائی جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، تعاون کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہر دفعہ تعاون کرتے ہیں، اور ان سب کا بہت شکریہ ہمیں بار بار ادا کرنا ہے۔ ہم واقعی بہت مشکور و ممنون ہیں آپ لوگوں کے، اور جو ہے اب ہمارے پروگرام کا وقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی آج کی صبح میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ایک باری پھر بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔